حضرات گرامی و حاضرین مجمع، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات کے اندر لوگ بکثرت عبادت کرتے ہیں اور مختلف طریقے کار سے عبادت کے فریضہ کو انجام دیتے ہیں۔ لفظ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے رات، اور برات یہ عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے چھٹکارا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العالمین جہنم سے قیدی کو چھٹکارا عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چنانچہ قرآن پاک کے 24ویں پارے میں تخلیق انسانی کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت اور رحمت والی انمول رات عطا فرمائی ہے۔ یہ رات سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و رفعت سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ اس رات میں باری تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنی بخشش کو عام کر دیتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث ہیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تائید کرتی ہے۔ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست اور جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسائل کے اعتبار سے حدیث کو لیتے ہیں تو شدت اختیار کرتے ہیں، چھان پٹک کر کے حدیث کو لیتے ہیں، اور جب ہم فضائل کے اعتبار سے حدیث کو لیتے ہیں تو ہم تسہلنا، ہم سہل اور آسانی کے ساتھ حدیث کو منتخب فرماتے ہیں، اس لیے کہ فضائل اعمال کے ذریعہ سے امت کو عمل پر ابھارا جاتا ہے۔ اس لیے فضائل اعمال میں کمزور حدیث پر بھی عمل جائز ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قوموا لیلہا صوموا نہارہا۔ محدثین تشریح کرتے ہیں قوموا لیلہا یعنی رات کے بعد حصے میں شب بیداری کرو، صوموا نہارہا اور دن میں روزہ رکھو۔ لیکن امت کا عمل اس راستے سے ہٹ کر ہے کہ پوری رات لوگ عبادت کرتے ہیں شب قدر کی رات کی طرح سے، اور کچھ لوگ مٹر گشتی کرتے ہیں، یہاں وہاں گھومتے ہیں، حلوہ اور بریانی کھاتے ہیں، مزارات پر چکر لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف ایک دن کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تا حیات پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ آج لیکن لوگ غفلت کا شکار ہو کر کے صرف چند راتیں عبادت کر لیتے ہیں، باقی غفلت کے ساتھ اپنے اوقات اور لمحات صبح شام کو گزارتے ہیں۔ شب برات کے اندر مختلف جگہ جلسے ہوتے ہیں، دعا کا بھی ٹائم جلسے کے پوسٹر پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں 1:30 بجے دعا ہوگی اور یہاں 2 بجے دعا ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری رات آپ نے علماء کا بیان سنا، کچھ جگ کر کے بیان سنا اور کچھ سوتے ہوئے بیان سنا، اس سے بہتر یہ تھا کہ تھوڑی دیر آپ بیان سن کر کے اپنی خود عبادت کے اندر آپ لگ کر کے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے، اپنے دین و دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے۔
لیکن لوگ اس عبادت کو اس قدر بڑھا چڑھا کر کے بیان کر کے پوری رات لوگ مقررین کی تقریر میں اور مختلف عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ جتنی اردو کتابوں میں کہیں مخصوص نماز کا ذکر ہے وہ سب روایتیں کالعدم کے درجہ میں ہیں۔ اسی طرح سے اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، مخصوص وظیفہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بے انتہا نفلیں پڑھتے ہیں۔ فرض آدمی کے ذمے میں اگر واجب ہے تو مناسب یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر فرصت ہو تو آدمی قضائے عمری کی نماز ادا کرے، کہ جو زندگی میں نماز قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نفلی عبادت کے بارے میں نہیں سوال کرے گا، آپ کے فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ فرائض کو ادا کیا یا نہیں۔ آج لوگ فرائض سے غافل ہو کر کے نوافل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ نوافل بھی ضروری ہے۔ اگر فرائض میں کوئی کمی کوتاہی واقع ہو گئی ہے تو نوافل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو اور کمی کو دور کر دے گا، لیکن فرائض تو پاس میں ہو، فرائض پر عمل نہیں اور نوافل کے لیے ہم بھاگتے پھر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اس ویڈیو کے ذریعہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علماء ربانیین سے پوچھ کر کے، علماء ربانیین سے پوچھ کر کے اسی عمل کو اختیار کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور جو طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کریں۔ منمانی آبا اجداد کے طریقے پر اختیار کر کے زندگی گزارتے رہے، عبادت کرتے رہے تو لا حاصل ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے آقا مدنی تاجدار مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کو انجام دیا ہے، کس انداز سے لوگ ہجوم بنا کر کے جماعت در جماعت قبرستان جاتے ہیں، دعائے مغفرت مرحومین کے لیے کرتے ہیں۔ صرف یہی رات کافی نہیں ہے بلکہ مرحومین کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ صرف ایک مرتبہ تنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان پر جانا ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام کے مجمع کو لے کر کے قبرستان میں گئے ہیں۔ بہرحال یہ رات فضیلت کی ہے، ہمیں تھوڑی دیر علماء کے بیانات کو سننے کے بعد اپنی تھوڑی سی نفلی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی فرض نہیں چھوٹا ہے، اگر فرض چھوٹا ہے تو اس کی ادائیگی کو ضروری سمجھیں قضائے عمری کے طور پر۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دونوں جہان کے لیے دعا کریں۔ اس رات میں پورے سال کا گوشوارہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ دنیا میں کتنی روحیں آنے والی ہیں اور دنیا سے کتنی روحیں جانے والی ہیں، کون آدمی صحت اور عافیت کے ساتھ رہے گا، کس آدمی کو مرض لاحق ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس رات میں گوشوارہ تیار کر کے فرشتے کے حوالے کرتے ہیں۔ لہذا ہم تھوڑی دیر جگ کر کے تلاوت کر کے نماز پڑھ کے، کوئی لیکن مخصوص نماز نہیں ہے، اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ تا حیات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔